ہم وہ امت ہے ہی نہیں جو صرف اپنی رائٹس کی لڑائی لڑیں، ہم وہ امت ہیں جو دنیا کے رائٹس کی لڑائی لڑیں۔ کہ یہ کیسا سیکولرزم ہے کہ آپ کسی مسلمان کو اپنے پاس میں کھڑا کرنے سے گھبراتے ہیں، کسی مسلمان کا نام لینے سے گھبراتے ہیں۔ میں نے اکھلیش میرے پاس آئے، میں نے اکھلیش سے کہا یہ الپ سنکھیک کیا ہوتا ہے؟ آپ مسلمان کیوں نہیں بولتے؟ آپ سکھ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کرسچن کیوں نہیں بولتے؟ یہی صورتحال ہر ایک کی ہے۔ 80 کروڑ، اور اس پر بہت فخر کر رہی ہے کہ ہم 80 کروڑ لوگوں کو مفت کا راشن دے رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹلی فیل ہے حکومت ملک کے غریبوں کی غربت کو دور کرنے میں۔ جب مدینہ کا نام میں نے ان کے سامنے لیا تو سردار ہرپریت سنگھ کرسی چھوڑ کر نیچے بیٹھ گئے۔ میں اکیلا ایک مولوی عالم کہلانے والا شخص کسان آندولن میں جا کر شریک ہوا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں جب پنجاب بارڈر پر پہنچا تو اکال تخت کی طرف سے نہنگ سکھ بھائیوں کا ایک پورا گروپ اپنی مذہبی روایات کے مطابق پورے ہتھیار لے کر 3 کلومیٹر پیدل چل کر میرے استقبال کے لیے آیا۔ اس کے بعد میری سکھ لیڈرشپ سے بہت سی ملاقاتیں ہوئیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہاں، جس لیے کہ یہاں آپ میں سے ایک ایک شخص کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں۔ میں جب اکال تخت کے اس وقت کے جتھیدار سردار ہرپریت سنگھ کو میں نے جب فون کر کے یہ بات کی کہ میں آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں، اکال تخت آنا چاہتا ہوں، نہ آئیں، اکال تخت آپ ضرور آئیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر پر آئیں، میں آپ سے بہت ڈیٹیل ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ میں 100 کلومیٹر کا سفر کر کے امرتسر سے ان کے گھر گیا، 6 گھنٹے لگاتار انہوں نے مجھ سے بات چیت کی، اور یہ وہ بندہ ہے سردار ہرپریت سنگھ جنہوں نے قرآن مجید کا پنجابی گرمکھی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ آپ غور کی، اور پھر اس کے بعد ایک اور نئی بات انہوں نے بتائی کہ ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے ان 99 ناموں پر ریسرچ کیا انہوں نے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ بابا گرو نانک نے جو 99 نام اللہ کے نقل کیے ہیں وہ 100% وہی نام ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا۔ اور سنیے، انہوں نے مجھ سے درمیان میں پوچھا کہ آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے؟ آپ انگلش بھی بول رہے ہیں، آپ ہندی بھی بول رہے ہیں، آپ فارسی کے کوٹیشنز اور اشعار پڑھ رہے ہیں، آپ عربی کا کوٹیشن، کیونکہ بہت لمبی گفتگو تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں نے اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں تعلیم حاصل کی، میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کیا۔ آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، جب مدینہ کا نام میں نے ان کے سامنے لیا تو سردار ہرپریت سنگھ کرسی چھوڑ کر نیچے بیٹھ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ آپ نے مدینہ میں ایجوکیشن حاصل کی ہے، کتنے سال آپ مدینہ میں رہے؟ جب میں نے کہا تقریباً 8-9 سال رہا، تو یقین کیجئے کہ قریب تھا کہ اپنا سر میرے قدموں پہ رکھ دیتے۔ میں گنہگار آدمی، یہ ہے مذہبی، یہ ہے ہندوستان، یہ ہے ہمارا ملک۔ ہم نے شاید ابھی تک اپنے ملک کو، اس کے پوٹینشل کو پہچانا نہیں ہے۔ ہم بھی کہیں پروپیگنڈے کے شکار ہوئے ہیں، ہم بھی کہیں مایوس اور خوفزدہ ہوئے ہیں، ہم بھی کہیں اجنبیت کے شکار ہوئے ہیں، ہم نے بھی کہیں فاصلے رکھنے شروع کیے ہیں۔ ہمارے بھی گھروں میں پڑوس کے غیر مسلم نہیں آتے بے تکلف، ہماری عورتوں سے ان کی مہیلاؤں کی بے تکلفی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ پانی میں منگواتا ہوں گھر سے، آپ پڑھ کر پھونک دیجئے، میں زندگی بھر اس پانی کو ایڈ کرتا رہوں گا، پیوں گا۔ میں یہ سوچتا رہوں گا کہ مدینے والے کا پانی ہے، مدینے والے کا اس میں وہ شامل۔ یہ ہمارا ملک،